بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ولادت خانہ کعبہ میں اور ادھر شہادت مسجد میں، اللہ سے اللہ تک، یعنی خانہ کعبہ اللہ کا مقام اور مسجد اللہ کا عبادت خانہ۔ علی بلند یعنی اونچا۔ آج کل کے جھوٹے پیروں کی نقل اتارنے والے پیر اور فقیروں کی نقل اتارنے والے فقیر حضرات، کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں دنیا کو گمراہ کرتے ہو؟ حالانکہ تم مسلمان ہو اور کہتے ہو کہ میں نے بڑے چلے کاٹے ہیں، میں نے بڑے موکل قابو میں کر رکھے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے جن قابو میں کر رکھے ہیں، بڑی پریاں قابو میں کر رکھی ہیں۔ حالانکہ تم چلے کا مطلب ہی نہیں جانتے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس منزل کو کون لوگ طے کرتے ہیں؟ تمہارے قابو میں تو اپنا آپ بھی نہیں ہے، جن پریاں کہاں سے قابو میں کر لو گے؟ یہ سارا کچھ پتہ کس کا غلام ہے؟ جی، میرے پاس بڑے موکل ہیں۔ موکل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ اس کا غلام ہے جو خواہش مند ہے، جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو اہل بیت ہے، عبادت گزار، پرہیز گزار، انکساری رکھنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، اطمینان والا، چلا پورا کرنے والا۔ یہ چلا کیا ہے؟ چلا کشی جو ہے، یہ جو چلا کشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر محوِ الست ہونا ہے، یعنی باطن کو تلاش کرنا ہے، باطن کا سفر طے کرنا ہے، عبادت گزارنا ہے، جس سے اپنی ہستی کو فنا کر اپنے رب کو پانا۔ یہ چلا کشی ہر اللہ کے نیک بندے نے کی ہے، ہر اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، ہر ولی نے کی ہے، ہر اس اللہ کے نیک بندے نے کی ہے جس نے اللہ کی طرف سفر کیا۔ یہ چلا کشی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے بھی کی ہے۔ غار حرا میں آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی ذات سے مخاطب ہوتے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ تو فرشتے ان لوگوں کے جو جعلی پیر ہیں کیسے غلام ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے غلام ہیں۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جو اپنی خبر نہیں رکھتا وہ آسمانوں کی اور زمین کی اور سب کی خبر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور فرشتوں کو اور جنوں کو اور پریوں کو کیسے اپنا غلام بنا سکتا ہے؟ یہ مخلوقیں تو اس سے اپنی محبت رکھتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ یہ تو چور ہیں، لوٹتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے۔ آپ کو تو ایک ہی بار دنیا میں آنے کا موقع دیا گیا ہے،
اور ایک ہی بار میں صحیح کرنا ہے، اور صحیح اللہ کی سچی ذات ہے جس نے ہم کو، تم کو، سب کو بنا کھڑا کیا اور سب کچھ عطا کیا، اور اس سے محبت رکھنے والے بندے جن کی پیروی ہم کو کرنا لازم ہے، جو ہم کو ہمارے رب تک پہنچا دے۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی، اور جس کے پاس اللہ ہے، جس نے اللہ کی ذات کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، وہی سچا ہے۔ سچے کے پاس پہنچو گے تو سچ تک جاؤ گے، اور سچ ہی اصل ہے، اور ہم کو اصل تک جانا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل ایک روح ہے۔ کیا ہے؟ ایک روح ہے، یعنی ایک روشنی ہے۔ یہ تجویز، تصویر اصل نہیں، یہ جن اصل نہیں۔ ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، اور جن کو یہاں پر، جن تو یہاں ہے ہی نہیں، کہاں ہے جن؟ ہاں، جن موجود ہیں، یہ نہیں کہ نہیں موجود، لیکن یہاں پر جو جن ہیں وہ تو پرہیزگار جن ہیں، جو کسی آدمی کو، کسی بشر کو، کسی چیز کو تنگ نہیں کرتے۔ ایک اللہ کو ماننے والے جو منکر جن تھے وہ تو اسی وقت مار دیے گئے تھے، اور جو بچ گئے وہ بھاگ گئے بڑے دور پہاڑوں کی خوموں میں، اور جن بڑا عبادت گزار ہے، عبادت خانوں کے قریب اپنا بسیرا کرتا ہے اور کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھے اور نیک عمل کرے اور پرہیزگار رہے، ان کے پاس رہتے ہیں اور کسی طرح ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ جن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے کلام کو جنوں نے سنا، یعنی جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو وہ ایمان لے آئی۔ تو جن قرآن پاک کو بڑے خوش ہو کر سنتے ہیں، جہاں پر سچے من سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، تلاوت کرنے والے پر پیار رکھتے ہیں اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہدایت لو اور وردان کرو، یعنی دوسروں کو بھی ہدایت کرو۔